بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوقی، مصنف اسلم راہی MA۔ رات کی گہری تاریکی میں ارسلان اور بدران تیز برف باری کے باوجود فرغانہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ فرغانہ دریائے سیہوں اور دریائے جیچوں کے وسط میں واقع تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس سارے علاقے کو وادی فرغانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے شمال میں کوہستان چتکل، مشرق میں جبل فرغانہ اور جس کے جنوب میں کوہستان علائی واقع ہے۔ دریائے سیہوں کے کنارے پر ایک کھلی جگہ کے ذریعے وادی فرغانہ دوسرے علاقوں سے مربوط ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام کی آمد کے بعد ترک آباد ہوئے۔ 19ویں صدی میں روسیوں نے بھی یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ زمانہ قبل اسلام میں چینیوں نے وادی فرغانہ پر حملہ کیا۔ چین کی تاریخی کتب سے وادی فرغانہ سے متعلق جو حالات ملتے ہیں، ان کے مطابق ان سرزمینوں میں 3 سے 7ویں صدی تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا رہا تھا۔ فرغانہ کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا تھا۔ مسلمان خود ان وادیوں کو فتح کرنے میں لگ بھگ 100 سال لگ گئے تھے۔ ان وادیوں پر پہلا حملہ عالم اسلام کے رجل عظیم قتیبہ بن مسلم نے کیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے بعد یہ وادی مسلمانوں سے خالی کرا لی گئی تھی۔ اس کے بعد نصر بن سیار حاکم خراسان نے فرغانہ میں حکومت کی۔ اس بار بھی عربوں کی حکومت یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ عباسی خلفاء میں پہلے عباسی خلیفہ منصور، پھر مہدی، پھر ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں بھی ان وادیوں پر لشکر کشی کی گئی، اس لیے کہ ان وادیوں کی سب سے بڑی اہمیت جانی جاتی تھی، کیونکہ یہاں پارا، چاندی، سونا، فیروزہ، نفت، تانبا، سیسا اور نو شادر کے ذخائر پائے جاتے تھے۔ بہرحال ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ گہری رات اور تیزی سے گرتی برف باری کی پرواہ کیے بغیر بڑی جاں فشانی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تقین نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سیہوں کے کنارے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دریائے سیہوں کے کنارے آ کر بھی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے یا اس پر شبخون مارنے کی ابتدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی دانست میں سلطان کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا تھا جسے سمیٹنا سلطان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لیے 3 محاذ کھول دیے ہیں۔ ایک اس کا اپنا محاذ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر دریائے سیہوں کے کنارے پڑاؤ کر کے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ دوسرا محاذ غازان حربی کا تھا، جو اپنے عقیدت مندوں اور فدائیوں کو لے کر بدخشاں کی طرف چلا گیا تھا، اور تیسرا محاذ خود سمرقند کا شہر کا تھا۔ تقین کا خیال تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی بیک وقت 3 محاذوں سے نہیں نپٹے گا، زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ سمرقند پر قبضہ کرے گا، وہاں اپنا کوئی نیا والی مقرر کرے گا اور حسب سابق واپس چلا جائے گا۔ اپنے کسی لشکر کو بدخشاں یا دریائے سیہوں کی طرف روانہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا، لیکن یہاں سب کچھ الٹ چکا تھا۔ سلطان کے مخبر بڑی باقاعدگی کے ساتھ ارسلان اور بدران کو تقین کے لشکر کے محل وقوع سے آگاہ کر رہے تھے۔ ارسلان اور بدران دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اس سے تیزی سے سفر کریں کہ رات کے پچھلے حصے میں دریائے سیہوں کے کنارے پہنچ کر تقین کے لشکر پر شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رات کے پچھلے حصے میں برف باری تھم چکی تھی، فضاؤں کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا، اس لیے کہ ہوا کی نرمی اور لطافت خشونت آمیز قہرمانیت میں بدل چکی تھی۔ زمین کا چہرہ برف باری کے باعث چاندی ہو چکا تھا۔ وادیوں میں گشت کرتی برفانی ہوائیں ہر چیز سے بے نیاز ٹھٹرانے لگی تھیں۔ ایسے میں ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے نقیبوں کی رہنمائی میں دریائے سیہوں کے کنارے نمودار ہوئے۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس سمت میں بڑھے جہاں تقین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ پھر رات کے سیاہ اندھیروں میں چمکتی برف اور شب کے کارکنان قضاء و قدر نے دیکھا کہ ارسلان اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ تقین اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جیسے زمین کی کوکھ میں سورج کی کرنیں اتر کر ہر شے کو تپا کر آوا کر دیتی ہیں، جیسے قہر جیسی خاموش ظلمت میں لہر لہر شعلے لپک جاتے ہیں۔
ارسلان اور بدران آکاش کے تیور بگاڑ دینے والی زمین کی امن بھری گھنی چھاؤں کو کریدتے اور زندگی کے نغموں کو زخموں کی پیوندکاری میں تبدیل کر دینے والے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک اور جان لیوا شبخون تھا جو ارسلان اور بدران نے تکین کے لشکر پر مارا تھا، اور اس شبخون کے باعث تکین کے لشکر میں گئے زمانوں کے عذاب نزا کے وقت کی طرح نزول کرنے لگے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تکین بھی اپنے لشکر کے ساتھ صدیوں کے دھواں تعصب خزاں پوش کڑے وقت میں خونی سوالات کی بوچھاڑ کی طرح حملہ آور ہوا تھا، لیکن اس کے جوابی حملے کا ارسلان، بدران اور ان کے لشکریوں نے کوئی تاثر نہ لیا۔ ارسلان اور بدران کی کمانداری میں کام کرنے والے حبوط آدم کی داستان کو رنگین بنا دینے والے مجاہد اس طرح موت کو گلے لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے جیسے ہستی اندام آپس میں مل جاتے ہیں۔ وہ دشمن کے لشکر کے وسط میں پہنچ کر موت کا رقص اس طرح شروع کر چکے تھے جیسے پس حد ادراک محشر ظلمات کے عالم میں رقصاں انجم مہتاب کی محفل اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ تازہ لہو کی فوج مندیوں کے وارث 400 تکین کے لشکر کا قتل عام شروع کر چکے تھے، اور ان کارروائیوں کے سامنے تکین کے لشکر کی حالت موسموں کے وطن کی بے آشیانہ تیور اور ان کارروائیوں کے سامنے تکین کے لشکر کی حالت خزاں کے تھپیڑوں میں کھڑے بے منزل مسافروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دریائے سیہوں کے کنارے آندھیوں کے سے شور جیسی تلخیاں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ تکین اور اس کے لشکری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دریائے سیہوں کے کنارے کوئی برف باری سے اٹی ہوئی سرزمینوں کو عبور کر کے ان پر شبخون بھی مار سکتا ہے۔ وہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ سمرقند سے اٹھ کر کوئی طوفان برف باری کو اپنے پاؤں تلے لونتا ہوا ان پر ہلاکت خیزیاں طاری کر سکتا ہے۔ بہرحال شبخون کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مشرق سے پو پھٹنے کا وقت آ گیا اور فضاؤں کے اندر جاگ اٹھنے والے پرندوں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ تکین نے جب اندازہ لگایا کہ شکست اس کا مقدر ہے، تب ہزیمت کو قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ تکین کی بدقسمتی کہ اس کا لشکر کا ایک حصہ اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا اور خود تکین بچے کھچے لشکر کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لشکر کا وہ حصہ جو اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا تھا، اس کے چھوٹے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے سمرقند کی بجائے بخارا کے نواح میں قیام کر رکھا ہے، تب انہوں نے بخارا کا رخ کیا۔ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے رحم کے طالب ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تکین کے لشکریوں کے اس گروہ کو سلطان نے فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس طرح تکین کے خلاف یہ ارسلان اور بدران کی بہترین کامیابی تھی۔ اس خوشخبری ملنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بخارا کے نواح سے کوچ کیا اور سمرقند کی طرف بڑھا۔ سمرقند میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو سلطان کا سامنا کرتی، لہٰذا سمرقند پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب ارسلان اور بدران نے بھی دریائے سیہوں کے کنارے دور تک تکین کا تعاقب کیا۔ پھر تعاقب ترک کر کے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے شبخون کا کھیل کھیلا تھا۔ وہاں تکین نے جو پڑاؤ بنایا ہوا تھا، اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری جانب برسک اور عثمان جک نے بدخشاں کا رخ کیا۔ بدخشاں دریائے جیہوں کے بالائی علاقے میں بائیں کنارے پر واقع ایک انتہائی اہمیت کا تاریخی شہر ہے۔ اس علاقے کی ایک انتہائی قیمتی موتی بھی ہوتا ہے جسے بدخشاں کے حوالے سے لال بدخشاں کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہجری 118 کے لگ بھگ اس علاقے پر اسلامی فتوحات ہوئیں۔ 5ویں صدی ہجری میں اور 11ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ ناصر خسرو یہاں آیا اور یہاں اس نے باطنی عقائد کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر منگولوں کا بھی قبضہ رہا۔ اگلی 4 صدیوں تک یہ علاقہ مقامی شاہی خاندان کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کے پڑپوتے ابو سعید نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں ازبکوں نے اس علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1520 کے لگ بھگ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بدخشاں کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد اسے بدخشاں کے سابق والی مرزا کے بیٹے سلیمان کو بدخشاں کا حاکم بنا دیا۔ بدخشاں کو حاصل کرنے کے لیے ازبکوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور اپنے سالار عبداللہ خان کی سرکردگی میں آخر ازبکوں نے بدخشاں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد ازبکوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ازبک حکمران میر کے لقب سے یہاں حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1878 میں افغانوں نے ازبکوں کے میر محمود شاہ کو معزول کر کے کابل بھیج دیا اور اس علاقے کو افغانستان میں شامل کر لیا گیا۔ تاہم روس کی قوت اٹھنے کے باعث اس علاقے پر روسی عمل دخل شروع ہو گیا۔
1891 کے لگ بھگ ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے مشرقی پامیر کا تمام علاقہ قبضے میں لے لیا، جس سے بدخشاں بھی شامل تھا۔ 11 مارچ 1895 کو برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے بدخشاں شہر کو چھوڑ کر باقی علاقہ روس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدخشاں کی بدقسمتی کے اسے سوویت جمہوریہ اشتراک میں تاجکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ بدخشاں کا علاقہ اپنے لال، زمرد، نیلم، فیروزہ، سونے اور تانبے کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس معدنی دولت سے روس نے بے حد فائدہ اٹھایا، لیکن اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہ کیا۔ غازان حربی نے ایک ایسی تنگ برفانی گھاٹی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا جس کے سامنے ایک دھنسی ہوئی ندی تھی، جس کے گدلے پانی کی دھار پر پتلا سا ایک پل بنا ہوا تھا، جہاں اس نے حرمی چھولداریوں والا اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور اس کے ایک طرف دور تک نرسل کے جھنڈ تھے۔ سامنے ندی کے کنارے دور تک دکھائی دیتے درخت کنجوں کی قطاروں کی طرح کھڑے تھے۔ جس طرح فرغانہ میں تکین مطمئن اور پرسکون تھا کہ ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرغانہ کی وادیوں میں اس پر حملہ آور نہ ہو سکے گا، اس طرح غازان حربی بھی اسی وہم و گمان میں تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی حسب سابق سمرقند پر قبضہ کر کے اپنا والی مقرر کرے گا اور واپس چلا جائے گا، اور یہ کہ اپنا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب غازان حربی کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا سالار برسک اور عثمان جک اس کے نائب کی حیثیت سے ایک لشکر لے کر اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، تب غازان حربی اور اس کے ساتھیوں کی حالت محروم ہوس اور رسوائیوں کے موسموں سے بھی بدتر ہو گئی۔ ان پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ غازان حربی نے فوراً وہ پڑاؤ چھوڑ کر کوہستانی سلسلے میں بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ چھلداریاں اسی طرح نصب رہنے دی، سامان کا بڑا حصہ بھی وہیں رہنے دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ ہی رہا تھا کہ ندی کا پتلا پل عبور کر کے برسک اور عثمان جک اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ غازان حربی نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن برسک اور عثمان جک نے انہیں آ لیا۔ پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دونوں نے غازان حربی اور اس کے لشکریوں پر شکن کر دینے والی برفانی بگولوں کی لغار، کائنات کے آئینہ خانہ میں تعمیر کی بھاری عفتوں تک میں شکست و ریغ کر دینے والی عذابی سلسلوں کی طرح حملہ کر دیا۔ غازان حربی اور اس کے ساتھیوں پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حملے کے لشکر کا ایسا خوف طاری تھا کہ جب پشت کی طرف سے برسک اور عثمان جک نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر جوابی کارروائی تک نہیں کی، بلکہ غازان حربی سمیت اس کے سارے ساتھی اسی کوشش میں رہے کہ ادھر ادھر بھاگ کر یا چھپ کر کہیں اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ یوں برسک اور عثمان جک نے ان کا اس طرح قتل عام شروع کر دیا جس طرح رات کی ملگجی آندھی میں پرآشوب آندھیاں ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ غازان حربی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے برسک اور عثمان کو کچھ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، لہٰذا جلد ہی انہوں نے غازان حربی سمیت اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ صرف ایک شب برسک اور عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ قیام کیا۔ غازان حربی نے اپنے ساتھیوں کے لیے چھولداریاں نصب کر رکھی تھیں، دوسرے روز بھی سمرقند کی طرف کوچ کر گئے۔ اس طرح جس روز ارسلان سمرقند میں سلطان سے آن ملا، اس کے دوسرے روز برسک اور عثمان جک بھی اپنے لشکر کو لے کر سمرقند میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ارسلان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تکین اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو جب خبر ہوئی کہ تکین اپنے بھائی کے پاس کاشغر چلا گیا ہے، تب تکین کو حاصل کرنے کے لیے سلطان نے اپنے قاصد کاشغر کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیے۔ ایک روز کاشغر کا بادشاہ اپنے بھائی تکین کے ساتھ اپنے قصر کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور سامنے قطاروں میں عمائدین سلطنت، سالار اور شہر کے دیگر سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چاروں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ کاشغر کے بادشاہ نے ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے آئے ہو، اپنا مدعا بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تمہارے آنے کی کیا نوعیت ہے۔ اس پر ایک قاصد جو شاید اپنے ساتھیوں کا سرکردہ تھا، بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، اے بادشاہ، ہمارے سلطان نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم اب تکین کو سلطان کے حوالے کر دو۔ اس نے 2 مرتبہ سلطان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا۔ ایک بار سمرقند کے نواح میں اسے ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس نے عبرت نہیں پکڑی۔
ہر دھرمی سے کام لیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں غیر ذمہ دار لوگوں کے کہنے پر یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جا کر سمرقند پر قابض ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب ہمارے لشکر نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی تو تقین اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ اٹھا۔ اس کے باوجود ہمارے لشکر نے اسے سیہوں دریا کے کنارے بدترین شکست دی۔ بادشاہ یہ بات بھی تمہارے علم میں ہوگی کہ حقیلہ تنظیم کے سربراہ عین الدولہ کے کہنے پر تمہارا بھائی تقین سمرقند پر قابض ہو گیا۔ پھر دونوں میں ایسی ناچاکی ہوئی کہ اس نے خود ہی عین الدولہ کو قتل کرا دیا اور غازان حربی کو حقیلہ تنظیم کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ لیکن ان دونوں کی بدقسمتی، سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو جہاں یہ دریائے سیہوں کی طرف بھاگا وہاں غازان حربی نے بدخشاں کا رخ کیا۔ بادشاہ یہ بات بھی قابل ذکر توجہ ہے کہ جہاں ہمارے لشکریوں نے دریائے سیہوں کے کنارے تقین کو بدترین شکست دی، وہاں بدخشاں کے نواح میں غازان حربی بھی ہمارے ہاتھوں ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ اسے اور اس کے سارے لشکریوں کا اور اس کی پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس نے آپ کی طرف مجھے اس لیے بھجوایا ہے تاکہ آپ اپنے بھائی تقین کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، تاکہ یہ سلطان کی خدمت میں پیش ہو اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے سلطان جو سزا اس کے لیے تجویز کرے وہی اس کی عاقبت ہو۔ قاصد کے اس انکشاف پر کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تقین کے عجیب سے حالات ہو گئے۔ بادشاہ گہری سوچوں میں کھو گیا، جبکہ تقین فکرمند اور پریشان تھا۔ پھر قاصد کو مخاطب کر کے بادشاہ کہنے لگا، اگر ہم اپنے بھائی کو تمہارے سلطان کے کہنے پر تمہارے ساتھ روانہ نہ کریں تو؟ اس بار قاصد کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، اے بادشاہ، ایسی صورت میں تم جنگ کو دعوت دو گے، اور یاد رکھنا جنگ ٹوٹے موسموں کے ماتم میں آوارہ شوروں کے رقص کھڑے کر دیتی ہے، زندگی کو موت کی فاقے پر مجبور کرتی شرر خیزیوں کی یلغار اٹھ کھڑی ہوتی ہے، خوابوں کو بے تابی کر دینے والے قہر بھرے وسوسے ہر شے کو دھوپ کے صحراؤں میں مشق علم بناتے تیزی سے پھیلتے سایوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ذہن میں یہ بات بھی لکھ کے رکھنا کہ ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمندر اور طوفان بدوشوں کی موجوں کی طرح زمین پر وہی بن کر نازل ہوتی برق سرطان زدہ آتشی میں بے چین شراروں کے فروش اور جسموں کے ناوک کی طرح پیوست ہو جانے والی روشن لکیروں کی طرح حملہ آور ہوگا۔ تو پھر ہر آنکھ دیکھے گی کہ تمہاری بستیاں محرومی بھرے عذاب اور افراتفری پھیلاتی کرب خیزیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، تمہارے شہر اداسی کو شکست عطا کرتی طوفانی یورش اور تعفن بھرے میدانوں میں نفرت انگیز بازاروں کا سما پیش کریں گے۔ بادشاہ، جنگ کی صورت میں بڑے بڑے سرما نکاروں کی صداؤں، انسانیت کش ارادوں، بے کل باطن کا شور و شر مفلسی میں ڈوب کر رہ جائیں گے۔ جنگ کی صورت میں زندگی کی داستانوں کے بکھرے اور راگ کی طرح اپنی گمشدہ خوشیاں تلاش کرتے پھرے گی، تمہاری سرزمینوں کے جوان درد کے ہیبلوں کی صورت اختیار کر جائیں گی، جبکہ بیٹیاں اجاڑ زندگی میں تھکن کی لڑکڑاہٹ اور تلخی کے انگنت خراشوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گے۔ بادشاہ، جنگ کی طرح ڈالو گے تو یاد رکھنا تمہارے میدان موت کے ساحلوں میں تمہارے کوہستان کب دفنا کے ہیولوں، تمہاری وادیاں بیابانوں کے تھر کا منظر پیش کریں گی۔ بادشاہ، جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا دلوں کے کرتاس پر قضا کے حروف رقم ہوں گے، شورا پشت جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کر کھیل جائیں گے۔ ہمارے سلطان اور اس کے لشکری جب تمہاری سرزمینوں پر سیلاب کے ریلے کی طرح سپاہیانہ وقار کے ساتھ حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا سیس کی مسافت کو تمام کر دیں گے، بھیڑیوں کی طرح غرانے والوں کو لوہے کی کڑی میں لگامیں پہنا دیں گے۔ لہٰذا بادشاہ، سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصد کی حیثیت سے میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اپنی سرزمینوں کو قضا کی سوداگری شکستوں کے دھوؤں سے بچاؤ، اپنے لوگوں کو رزمگاہ کے خونی ہنگاموں اور اپنی دھرتی کو علم گزیدہ مناظر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو جو مطالبہ ہمارے سلطان نے کیا ہے اسے پورا کر دو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے اس قاصد کی تقریر نے کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی ہی کو نہیں بلکہ وہاں بیٹھے ان کے سارے سالاروں اور حمایدین سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایسے موقع پر کاشغر کے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سالار اعلیٰ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں نے کہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار اعلیٰ نے کچھ سوچا پہ کہنے لگا، مالک، جو کچھ ملک شاہ سلجوقی کے ان قاصدوں نے کہا ہے میں اسے ایک دھمکی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ہم کوئی سرد موسموں کی دھند نہیں ہیں،
کہ سفید برف باری کی شدت، خوف پھیلاتے رعد، شعلے برساتی برق، نفرت کی کڑی دھوپ اور حروف کی طرح ہمارا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ ہم کوئی اس لشکر کے سامنے مردوں سے آباد ہونے والا شہر تو نہیں ہے کہ وہ آگ کے طوفانوں اور برق کے برستے عذابوں کی طرح ہمیں موت کے لاوے میں دھکیل کے رکھ دے گا۔ مالک، جنگ جب ہوتی ہے تو ثقیل شدہ تلواریں، تیروں کی سنسناہٹیں، چمکتی انیوں، نیزوں کی برسات سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ ملک شاہ سلجوقی اگر ہمیں ٹوٹا ستارہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تقین کو اس کے حوالے کر دیں گے، تو ہمیں اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مردانہ وار اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ قضا کے طوفانوں اور مرگ کے بحر کے سامنے سارے انسان یکساں ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ملک شاہ سلجوقی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم شعلوں کے رقص، گریباں چاک کرتے طوفانی سایوں اور کجی درست کر دینے والے برق کے شراروں کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو اپنی سرزمینوں سے باہر نکال کر رکھ دیں گے۔ میں اس پر آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ماضی میں جو آپ نے ملک شاہ سلجوقی کو خراج دینا قبول کیا تھا، اسے بھی فراموش کر دینا چاہیے۔ کاشغر کے بادشاہ نے اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کیا: میرے چاروں مہمانوں، جو خالی نشستیں ہیں ان پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر صلاح کروں، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کرتا ہوں۔ قاصد حرکت میں آئے، خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جواب دینے سے پہلے اپنے بھائی تقین کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تقین پہلے ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا: بھائی، میں اپنے سالار اعلیٰ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ میں ملک شاہ سلجوقی کے لشکریوں کے خلاف اس کی نسبت جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ یہ بھول گیا ہے کہ سلطان سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جب آسانی سے اس نے الفاظ ادا کر دیے ہیں اور پھر اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری اور ملک شاہ سلجوقی کی طاقت اور قوت میں کیا فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ مجھے پہلی بار لشکر لے کر سمرقند میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور جس وقت مجھے سمرقند کے بعد شکست ہوئی تھی، اسی وقت مجھے عبرت پکڑ لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے حماقت کی جو عین الدولہ کے کہنے پر لشکر لے کر سمرقند میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارا انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جنگ بچوں کا کھیل نہیں۔ رزم گاہوں میں زندگی موت کے مناظر کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر سکتی۔ سلطان اور اس کے لشکری ہماری نسبت جنگ کا زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقابوں کے نشیمن میں گدھ، آندھیوں کے سفر میں چربی کے چراغ، شیروں کی کچھاروں میں بھیڑیے، مجاہدین کی جولان گاہ میں تجربہ کار جنگجو زیادہ دیر منمانی نہیں کر سکتے۔ وقت کی آندھیوں کے غبار میں بڑے بڑے سورما سپنوں کے انہونی تعبیر کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملک شاہ سلجوقی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ملت کی برہنہ شمشیر، اپنی قوم کی امیدوں کا مظہر ہے، اور اپنے لہو کا صدقہ دے کر بھی وہ اپنی ملت کے حقوق کی پاسداری کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ میں اس کے مزاج، اس کی طبیعت سے بھی واقف ہوں، اس کے سالاروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلطان جہاں باغیوں کے لیے جسموں کو پگھلا دینے والی آگ جیسا گرم، سرکشوں کے لیے موت کی اذیت سا سخت، مخالفوں کے لیے سلگتی ریت کے نفرت بھرے گراؤز جیسا بے روک ہے، وہاں وہ فرما برداروں کے لیے حیات کی مسافتوں میں زندگی کی تمازتوں جیسا دل پسند، شبنم کی خنک لطافت جیسا نرم روح، امیدوں کی کوز و قضا جیسا خوشگوار، مسرت کی خود فراموش ماہویت جیسا پسندیدہ، اور خوابوں اور کہکشاؤں کے سنگم میں تخیل کے نقش و نگار جیسا بے ضرر بھی ہے۔ آپ اس کے ماضی کا جائزہ لیں۔ سمرقند میں اس کے خلاف کئی بغاوت ہوئی، لیکن جس کسی نے بھی اس سے رحم کی بھیک مانگی، معافی کا طلبگار ہوا، ملک شاہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تقین لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس دوران اس کا بھائی اور کاشغر کے بادشاہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد تقین نے پھر کہنا شروع کیا: حقیقت پر مبنی کسی کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک سلطان ملک شاہ سلجوقی کا تعلق ہے تو وہ اپنے دشمنوں پر دریاؤں کے اضطراب، مستی میں آگ اڑاتی ندیوں، بھے کی صدا، نفرت خیزیوں کی طرح وارد ہو کے دکھ کے سیل فنا کھڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے سالار بھی اس جیسے ہیں۔ وہ بھی اپنے مخالفوں سے ضمیر کی شکستگی، موت کے مناظر کی تاریکیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ جو کوئی قوت بھی ان سے ٹکرائی، اس کے دامن اور اس کی جھولی میں مقدمات میں نحوست، بدشگونیوں کی لہریں، درد و الم کی برہنہ جارحیت اور لاچارگی بھر کے رکھ دی۔
میں جانتا ہوں ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں ہوئی ہیں۔ حقیلا تنظیم کے سربراہ عین الدولہ کے کہنے پر مجھے یہاں سے لشکر لے کر سمرقند کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ میری ایسی غلطی ہے جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا، لیکن چونکہ غلطی سرزد ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی تلافی کرنا بھی عین دانش مندی ہے، اور اسی کی تلافی کی خاطر مجھے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور اگر میں نے پہلے کی طرح سرکشی بغاوت اختیار کی، ملک شاہ سلجوقی کے حکم پر اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا، تو سلطان ہر صورت ہماری سرزمینوں کو نشانہ بنائے گا۔ چونکہ اس سے پہلے سے میرا ہی ٹکراؤ اس سے ہوتا رہا ہے، لہٰذا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالار خبیث و باطن دشمنوں کے سامنے پیاسے شرابوں اور درد بھری کہانیوں کی طرح جم جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی سلطنت کو آتشی آندھیوں کی یلغار، جبر کی پھیلتی ردا اور خوف مسلسل میں گہری اور وحشتناک سسکتی آندھیوں سے بچانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہر صورت میں ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی، اور میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ جب تک تکین بولتا رہا، کاشغر کا بادشاہ اور اس کا سالار اعلیٰ دونوں عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب تکین خاموش ہوا تو کاشغر کی سلطنت کا سالار اعلیٰ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تکین، میں آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال کے مطابق آپ جان بوجھ کر ناچتی برہنہ فضا، موت کی خوفناک چاپ، خونی لمحوں کی کہانیوں اور گردش عام کی نامہربانیوں کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم، آپ ارادتاً قصداً کرب و فنا کی منزلوں، وحشی و خونخوار کرنوں کے ہر عذاب حساکوں کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ لاوا اگلتی موت کی آتش فشانی سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کا یوں اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے سامنے پیش کر دینا گویا خود اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں آپ دونوں بھائیوں کو یہی مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو سلطان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس سے قبل سلطان کے لشکر کے ساتھ 2 بار آپ کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، ایک بار سمرقند کے نواح میں، دوسری بار دریائے جیحوں کے کنارے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے ان دونوں ٹکراؤ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی فراموش کر چکا ہوگا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کی یہ دونوں جنگیں اور پھر عین الدولہ کے کہنے پر اپنے آپ کو اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا سمرقند میں داخل ہو جانا اسے آپ کے خلاف کوئی انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ تکین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سالار اعلیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم خود اس موقع پر کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں تو اس موقع پر یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں ان قاصدوں کو باعزت واپس بھیج دینا چاہیے، ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا چاہیے، بالکل چپ سادھ لینی چاہیے۔ ان دنوں برف باری کا دور ہے، راستے برف سے اٹے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس قدر کڑے موسم اور دشوار گزار شاہراہوں پر ہوتا ہوا سلطان کاشغر کا رخ نہیں کرے گا۔ تکین نے ہلکا سا کہا لگایا، کہنے لگا، یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ ملک شاہ سلجوقی اگر آندھی طوفان بن کر سمرقند تک آ سکتا ہے تو سمرقند سے آگے کاشغر تک آنا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ بالفرض تمہاری اس تجویز کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یاد رکھنا، موسم بدلنے اور برف بکھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ملک شاہ سلجوقی ضرور کاشغر کا رخ کرے گا، اور اس وقت اس کی آندھیوں اور طوفانوں جیسی یلغار اور پیش قدمی کو کون روکے گا؟ کیا تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سارے سالاروں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں ان سب کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی خونی تعبیروں کا ہدف بناتے امٹتے طوفانوں، سانسوں میں دھوئیں کی گھٹن اور رگوں میں خوف کی لہریں بھر دینے والی وحشت کی طرح حملہ آور ہونے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے سالاروں میں سے ارسلان موت کی دف بجا کر اذہان میں زیز کا سوگ، قلوب کی جبر کی دھول، رگوں میں قضا خیز مجبوریاں بھر دیتا ہے۔ دوسرا جرنیل بدران دشمن کے مقابلے میں آ کر شدیدہ سر آندھیوں کی طرح 4 سمت لاوے کی کھڑی کرتی دہکتی جھلساتی آگ کا سما باندھ کے رکھ دینے والا ہے۔ تیسرا جرنیل برسک ہے، وہ اپنے دشمنوں کے بدن کا بوجھ بنتا سر کاٹنے کا ہنر جانتا ہے۔ ان تینوں جرنیلوں سے بڑھ کر سلطان کا ایک اور جرنیل بھی ہے، نام اس کا قیم الدولہ ہے۔ وہ اس وقت لشکر میں شامل نہیں، حلب کا والی ہے۔ وہ فضاؤں کا بھونچال ازل کے گرداب کا رقص
کھڑا کر سکتا ہے، سمندر میں آندھیوں کا قافلہ بن کر زیست کو موت کی قبائیں پہنانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اب تم لوگ کہو گے کہ میں جنگ سے بچنے کے لیے سلطان اور اس کے سالاروں کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے یہ سارے سالار وطن کے رخ کو چار چاند لگانے والے سچے جذبوں کے جواہر ہیں۔ وہ کیمیا گروں کے رازوں جیسے بے مثال سالار اور کارسازوں کی دانائی جیسے بے عدیل سرفروش ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سلطان کے لشکر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری حالت شکستوں کے دھوئیں میں غلط فہمی کے چراغ روشن کرنے والے اور خود فریبی کی چمکتی امیدوں بدبختیوں کے قصوں کے پیچھے بھاگنے والوں سے بھی بدتر ہو کے رہ جائے گی۔ میں جنگ کا فیصلہ نہ کر کے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے پاس جانے کا جو ارادہ کر رہا ہوں تو ایسا کر کے میں تم سب لوگوں کو خوں بار منزلوں کی داستان نجات دلانا چاہتا ہوں۔ تکین جب خاموش ہوا تو اس کا بھائی اور کاشغر کا بادشاہ اسے تحسین آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تکین، تمہارے اس فیصلے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اگر تم نے ملک شاہ سلجوقی کے پاس جانے سے انکار کیا تو ہماری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ سلطان آندھی اور طوفان کی طرح ہماری سرزمینوں میں داخل ہوگا، پھر کوئی شہر کوئی قلعہ اس کی جست و خیز سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جو فیصلہ تم نے کیا ہے میرے خیال میں یہی بہتر اور آخری ہے۔ کاشغر کے بادشاہ کا سالار اعلیٰ بھی اس گفتگو سے شاید اب مطمئن ہو گیا تھا اور وہ بھی خوشکن انداز میں تکین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کاشغر کے بادشاہ نے ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم اور ذی عزت قاصدوں، تمہارے سلطان نے میرے بھائی تکین کو طلب کیا ہے۔ میرا بھائی تمہارے ساتھ جائے گا، ہم سلطان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ میری طرف سے سلطان سے یہ بھی جا کے کہنا کہ جب تک کاشغر میں ہماری حکومت ہے اس وقت تک ہم سلطان ملک شاہ سلجوقی کے مطیع و فرمانبردار بن کے رہیں گے اور اسے خراج ادا کرتے رہیں گے۔ جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے تو ماضی میں یہ بے شک دو اہم غلطیاں کر چکا ہے اور اس کی ان غلطیوں کے جواب میں دونوں بار سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں شکست بھی اٹھانا پڑی ہے۔ اب تمہارے ساتھ یہ سلطان کے پاس جائے گا اور سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا۔ تم آج رات یہاں قیام کرو، تکین تمہارے تعام و قیام کا عمدہ بندوبست کرے گا۔ کل صبح ہی صبح تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ اس کے ساتھ ہی کاشغر کے بادشاہ نے وہ مجلس ختم کر دی۔ تکین اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ تھا۔ وہ اٹھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ قاصدوں نے رات کاشغر میں بسر کی۔ دوسرے روز تکین ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کے علاوہ اپنے ایک مسلح دستے کے ساتھ کاشغر سے نکل کر سمرقند کا رخ کر رہا تھا۔ کاشغر کی سلطنت کی بدقسمتی کے جس روز تکین اپنے مستند مسلح جوانوں کے ساتھ کاشغر سے نکل کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا، اس کے اگلے روز کاشغر کی سلطنت پر اس کی ہمسایہ قوتیں حملہ آور ہوئیں۔ ان کا یہ حملہ ایسا زوردار، بے روک اور طوفانی تھا کہ کاشغر کے بادشاہ کو شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا اور کاشغر کا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر تکین سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سمرقند کا عزم کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ اوسکند سے چند فرسنگ سمرقند کی طرف تھا کہ پیچھے سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو بکٹر دوڑاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے تکین اور اس کے ساتھیوں کو آ لیا۔ وہ جب قریب آئے تو تکین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ ملک شاہ سلجوقی کے قاصد بھی رک گئے۔ تکین انہیں پہچان چکا تھا، وہ کاشغر کے شاہی محل کے محافظ تھے۔ تکین سمجھ گیا تھا کہ ان کا یوں پیچھے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آنا کسی علت کی وجہ کے بغیر نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو تکین نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، کیا میرے بھائی کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے کہ میں ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں؟ اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں سلطان کی خدمت میں نہ جاؤں بلکہ واپس کاشغر چلا جاؤں تو میں یہ بات قطعی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں سلطان کے پاس جاؤں گا، معافی مانگوں گا اور مجھے یقین ہے سلطان مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر تکین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آنے والوں میں سے ایک بول پڑا، محترم تکین، ایسی بات نہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ آپ کی روانگی کے دوسرے روز ہمارے ہمسائے ہم پر حملہ آور ہوئے، ہمارے لشکر کو شکست ہوئی، آپ کا بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہمارا لشکر شکست کھا کر اس وقت اوسکند کا رخ کیے ہوئے ہے۔ لشکر کے ساتھ کچھ سالار بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے کچے لشکر کو لے کر اوسکند میں خیمہ زن ہوں اور پھر حالات کا جائزہ لیں۔ اب جب کہ کاشغر کے بادشاہ اور آپ کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو لشکریوں کی نگاہیں صرف آپ پر جمی ہیں۔ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف آپ ہی حملہ آوروں کو کاشغر سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ تکین فکر مند ہو گیا، گردن اس کی جھک گئی، پھر انتہائی مایوسی اور فکر مندی میں کہنے لگا، دشمن کی جس قوت کو میرا بھائی نہ روک سکا اسے میں کیسے کاشغر سے نکال سکتا ہوں؟ اور پھر ہمارے لشکر کو شکست ہو چکی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق بچے کچے لشکری اوسکند کی طرف آ رہے ہیں، ان کے حوصلے پست ہیں، ان کے ولولے مردہ ہو چکے ہیں۔ میں کیسے ان میں جوش و جذبہ پیدا کر کے پھر انہیں دشمن کے مقابلے لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟
جبکہ ان کی تعداد بھی پہلے سے کافی کم ہو چکی ہے۔ بہرحال میں اوسکن کی طرف آنے والے لشکریوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں سمرقند کی بجائے واپس اوسکن کی طرف جاؤں گا اور شکست اٹھا کر اوسکن کی طرف آنے والے لشکریوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں مجتمع کروں گا تاکہ اپنی سلطنت کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کا کوئی اپائے کر سکوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد تکین رکا۔ اس کے بعد ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزو، تم لوگ برا مت ماننا، تم سمرقند سلطان کی طرف جاؤ اور حالات رونما ہوئے ہیں ان سے سلطان کو آگاہ کرو۔ سلطان سے یہ بھی کہنا کہ میں خلوص دل کے ساتھ اپنا عملہ، اپنی تلوار، اپنے خنجر کی پیٹی کھول کر سلطان کے پاؤں میں رکھنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن میری بدقسمتی مجھے ایسا کرنا نصیب نہیں ہوا۔ حالات اور وقت سمرقند کی بجائے مجھے اوسکن کی طرف بلا رہے ہیں۔ میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ میری طرف سے سلطان کے سامنے معذرت کرنا اور سلطان سے یہ بھی کہنا کہ میں اپنی پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب ہماری سلطنت کے اندر جان لیوا خطرات منڈلا رہے ہیں۔ حالات سازگار ہوئے تو میں معافی مانگنے ضرور سلطان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب تم جاؤ، میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تکین آنے والے سواروں کے ساتھ واپس اوسکن کی طرف جا رہا تھا، جبکہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصد سمرقند کا رخ کر رہے تھے۔